معزز ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پرویز علیمی حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اردو زبان کے آغاز اور مختلف نظریات پر۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو سنیں یا دیکھیں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل ہنٹ دی نالج کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو آئیے مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنی بات کی جانب کوچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اردو زبان کے آغاز کے مختلف نظریات کے متعلق کیا چیز جانتے ہیں اور اس پر ہم بھرپور طریقے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں کئی مباحث و نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان نظریات کا سلسلہ میر امن سے شروع ہوتا ہے، لیکن مدلل طور پر حافظ محمود شیرانی اور سید محی الدین قادری زور کے محققانہ اور قابل ذکر نظریات اس صدی کے نصف اول میں سامنے آتے ہیں۔ اسی نصف اول کے آخر میں ڈاکٹر شوکت سبزواری اور پروفیسر مسعود حسین خان نے جدید لسانیاتی تناظر میں اردو کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان محققین سے قبل اور ان کے ساتھ مستشرقین میں سے جارج گریسن، جان بمیز، گراہم بیلی اور زول بلاک نے بھی اس مسئلہ پر قلم اٹھایا اور تحقیق کی نئی راہیں تلاش کی۔ ہندوستان میں اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں جن لوگوں نے گفتگو کی ہے، ان میں سے اکثریت ایسے اصحاب علم کی ہے جن کا لسانیات سے کوئی تعلق نہیں، جیسے میر امن، نصیر الدین ہاشمی، مولوی عبدالحق، سلیمان ندوی، امام بخش صاحبانی اور محمد حسین آزاد وغیرہ۔ ماہرین لسانیات میں سے مستشرقین کے علاوہ شوکت سبزواری، ڈاکٹر محی الدین قادری زور اور پروفیسر مسعود حسین خان کے نظریات کی بڑی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری پاکستان کے گنے چنے ماہرین لسانیات میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ایک موسیقی خیز نظریہ یہ بھی پیش کیا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے۔ اس غیر حقیقت پسندانہ نظریہ کے متعلق پروفیسر گیان چند جین اپنی کتاب لسانی مطالعہ کے صفحہ نمبر 213 میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر سہیل بخاری انوکھے غیر سنجیدہ اور ایجاد بندہ قسم کے لسانیاتی نظریات گڑھنے کے ماہر ہیں۔ اپنی تحقیقی کتاب حقائق کے ایک مضمون اردو کے آغاز کے نظریے صفحہ نمبر 257 میں بھی پروفیسر جین نے سہیل بخاری پر یہی اعتراض کیا ہے۔ ان کے ڈاکٹر سہیل بخاری بہت سے مفروضات ایجاد بندہ قسم کے ہوتے ہیں۔ پروفیسر جین کے اس بیان کے بعد سہیل بخاری کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اردو کے ابتداء کے بارے میں جتنے بھی نظریات اب تک پیش کیے گئے ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اردو کو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ بتایا ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام میر امن کا آتا ہے۔ میر امن نے باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا ہے، حقیقت اردو زبان کی بزرگوں کے منہ سے یوں سنی ہے کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاثانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدا جدا تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف،
سوال و جواب کرنے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ میر امن کا یہ نظریہ غیر معمولی مقبولیت اختیار کر گیا۔ بعد کے بیشتر لکھنے والوں نے اس کو جوں کا توں یا قدر ترمیم کے ساتھ پیش کیا۔ انشاء نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل قرار دیا۔ امام بخش صہبائی نے رسالہ قواعد اردو میں لکھا کہ شاہجہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے جو بولی مروج ہوئی اس کا نام اردو ٹھہرا۔ مولوی عبدالحق بھی کچھ اسی قسم کی بات اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام ہے۔ 8ویں، 9ویں اور 11ویں صدی کی زبان کے نمونے پیش کرنے کے بعد مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے اہل ملک سے ارتباط اور میل جول اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نظر سے انہوں نے ان کی اور اپنی زبانوں کو ملانا شروع کیا۔ اس میل اور ارتباط سے خود بخود ایک نئی زبان بن گئی جو نہ ہندی تھی اور نہ فارسی، بلکہ ایک نئی مخلوط زبان تھی جسے ہم اب اردو یا ہندوستانی کہتے ہیں۔ بعض عالموں نے مختلف زبانوں کے ارتباط کے نظریہ کو جغرافیائی یا علاقائی حدود میں دیکھنے کی کوشش کی۔ چونکہ ان کے پاس اس نظریہ کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں تھی، اس لیے وہ کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، بلکہ اپنی رائے کی خود ہی تردید و تنسیق کرنے لگے یا بغیر مستحکم دلائل کے اپنی بات پر اڑے رہے۔ مولانا سلیمان ندوی بڑے عالم تھے۔ نقوش سلیمانی کے ایک مقالہ میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کرنا چاہا کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ دوسرے ایک مضمون میں وہ میر امن کے ہم نوا ہو گئے، ان کے بیانات ملاحظہ ہو۔ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ نقوش سلیمانی صفحہ نمبر 31 پر یہ باتیں درج ہیں۔ اس سے پہلے ایک خطبے میں فرماتے ہیں اردو زبان کا پیدا ہونا کسی ایک قوم یا قوت کا کام نہیں، بلکہ مختلف قوموں اور زبانوں کے میل جول کا ایک ناگزیر اور لازمی نتیجہ ہے۔ نقوش سلیمانی صفحہ نمبر 6۔ ایک مضمون میں انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ مخطوطہ زبانیں سندھ، گجرات، اودھ، دکن، پنجاب اور بنگلہ ہر جگہ کی صوبہ دار زبانوں سے مل کر ہر صوبہ میں الگ الگ پیدا ہوئی۔ نقوش سلیمانی صفحہ نمبر 251۔ مندرجہ بالا تینوں بیانات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کے مولد کے بارے میں مولانا کسی ایک نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے، اس لیے انہوں نے 3 مختلف آراء کا اظہار کیا ہے جو یہ ہیں۔ نمبر 1، اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا۔ نمبر 2، مختلف قوموں اور زبانوں کے میل جول کے ایک ناگزیر نتیجہ میں اردو پیدا ہوئی۔ نمبر 3، اردو ایک مخلوط زبان ہے جو سندھ، گجرات، اودھ، دکن، پنجاب اور بنگال کی زبانوں سے مل کر ہر صوبہ میں الگ الگ پیدا ہوئی۔ مولانا سلیمان ندوی کے تینوں نظریوں کی بنیاد 2 باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ اردو مسلمانوں کی آمد کے سبب وجود میں آئی، اور دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کے اشتراک سے وجود میں آئی۔ پہلے نظریہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر زور لکھتے ہیں، اس سلسلہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں ایک زبان یقیناً ارتقا پاتی رہی، مگر وہ اردو نہ تھی۔ وہ اس زبان کی قدیم شکل تھی جو آج سندھی کہلاتی ہے۔ یہ باتیں ہندوستانی لسانیات صفحہ نمبر 92 پر درج ہیں۔ پروفیسر گیان چند رقم تراز ہیں، سندھ میں عربوں کے آنے سے قدیم سندھی متاثر ہوئی ہوگی، عربی اور سندھی کے میل سے اردو نہیں پیدا ہو سکتی۔ مضمون اردو کے آغاز کے نظریہ مشمولہ حقائق، یہ صفحہ نمبر 9 پر باتیں درج ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان جو ایک مشہور ماہر لسانیات میں شمار ہوتے ہیں، نے سلیمان ندوی کے نظریہ کی تردید کرتے ہوئے
وجوہات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی نے اپنی تحریروں میں اردو کے پہلے ہیولہ کے سندھ میں بننے کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی فارسی الفاظ کا ہندوستان کی کسی زبان میں داخلہ اردو زبان کی تشکیل کی ضمانت نہیں کرتا، کیونکہ سندھی زبان ہند آریائی ہوتے ہوئے بھی اردو یا ہندی سے مناسب ہے۔ اس لیے قدیم سندھی میں عربی الفاظ کے داخلے سے جدید سندھی وجود میں آئی ہے، نہ کہ اردو۔ اس جدید سندھی اور اردو کے درمیان اشتراک صرف عربی رسم خط، بعض اسماء اور روایات شعر کا ہے۔ مضمون پروفیسر مسعود حسین خان کے اس بیان کے بعد اب کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عربوں نے وادی سندھ میں اپنے قیام کے دوران کسی نئی زبان کو جنم نہیں دیا، بلکہ اس خطۂ ارض میں پہلے سے بولی جانے والی زبان کو متاثر ضرور کیا۔ مولوی نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو میں سندھ کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے اردو کا آغاز دکن کی سرزمین میں تلاش کرتے ہیں۔ سندھ کے بعد مسلمانوں کی آمد سواحل ملیابار اور کرناٹک پر ہوئی۔ شیوخ عرب اور سرتران آل ہاشم تجارت اور تبلیغ دین کی دھن میں 100 میل سمندر کی راہ طے کر کے پرامن طریقے سے سواحل ہند پر پہنچے اور اپنی کوشش و جدوجہد سے سواحل کے ہندوؤں میں خاص رسوخ حاصل کر لیا۔ جب مسلمانوں نے مدتوں تک دکن میں بود و باش کی اور حکومت قائم کی، تجارت کی، مذہب کے اشاعت کی تعلیم دی، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہاں کے ملکی اور دیسی باشندوں کے ساتھ تھا۔ ہر وقت کام کاج خرید و فروخت میں ان سے سابقہ رہتا، تو ظاہر ہے کہ خاص زبان کا پیدا ہونا ضروری تھا، جو دونوں غیر قوموں کے لیے تبادلہ خیالات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جو دعویٰ اردو کے دکن سے پیدا ہونے کا کیا جاتا ہے وہ بہت بڑی حد تک صحیح ہو سکتا ہے، مگر جو امور سندھ سے اردو کی ابتدا ہونے کے معنی ہیں وہی امور یہاں بھی معنی نظر آتے ہیں۔ اس لیے سر دست ہم دکن کو بھی اردو کا مولد نہیں قرار دے سکتے۔ یہ باتیں مولوی نصیر الدین نے دکن میں اردو ترقی اردو بیورو نئی دہلی کے صفحہ نمبر 33 تا 36 میں کی ہے۔ دکن میں اردو 1923 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ اس وقت تک اردو کے آغاز کے بارے میں مندرجہ ذیل اہم نظریات منظر عام پر آ چکے تھے۔ اردو کی ابتدا برج بھاشا سے ہوئی، محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ کیا ہے؟ اردو کی ابتدا برج بھاشا سے ہوئی، یہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، یہ محمود شیرانی کا ہے۔ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی، یہ نظریہ مولانا سلیمان ندوی کا ہے۔ اردو کی ابتدا دو آبا گنگا جمنا سے ہوئی، یہ نظریہ ڈاکٹر زور کا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں دوستو، اردو کی ابتدا برج بھاشا سے ہوئی، محمد حسین آزاد کا نظریہ۔ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، محمود خان شیرانی کا نظریہ۔ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی، یہ مولانا سلیمان ندوی کا نظریہ ہے۔ اردو کی ابتدا دو آبا گنگو جمن سے ہوئی، یہ ڈاکٹر زور کا نظریہ ہے۔ دکن میں اردو میں مولوی نصیر الدین ہاشمی نے اس نظریات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے کہ محمد حسین آزاد کے نظریہ کو اردو برج بھاشا سے نکلی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شور شینی کا دوسرا نام برج بھاشا ہے۔ یہ زبان سندھ سے بہار اور لاہور سے مالوا تک اس کی وسعت تھی۔ اردو زبان کا مخزن اسی برج بھاشا کو قرار دیا گیا تھا، مگر جدید تحقیق کی روح سے یہ بات پوری طرح صحیح نہیں۔ شیرانی کے نظریہ کے بارے میں لکھتے ہیں، پنجاب کے مولد ہونے کے متعلق مؤلف پنجاب میں اردو مولانا محمود شیرانی نے بڑی تفصیل سے بحث کی، مگر جب تک مسعود
کا ہندی دیوان دستیاب نہ ہو ان کی تحقیقات کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سندھ، دکن، برج اور پنجاب والے نظریات کے خود ہاشمی نے تردید کر دی۔ اب رہا نظریہ کہ اردو دوآبا گنگو جمن سے نکلی، اس کی ہاشمی صاحب تائید کرتے ہوئے دکن میں اردو کے صفحہ نمبر 36 میں لکھتے ہیں: مسلمان فاتحین شمال کی جانب سے ہندوستان میں داخل ہوئے تو اول انہوں نے پنجاب میں قیام کیا، مگر اس کے بعد دہلی کی جانب پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کے سدھا خاندان جو ترک، مغل اور افغان تھے، جن کی زبان عام طور پر زیادہ تر فارسی تھی، پنجاب سے لے کر دہلی تک آباد ہو گئے۔ اس زمانہ میں یہاں جدید ہند آریائی دور کی پراکرت زبان بولی جاتی تھی۔ اس دیشی زبان میں غیر ملکیوں کی زبان کی آمیزش ہونے لگی اور اس امتزاج سے اردو کی پیدائش ہوئی۔ اب تک پیش کیے گئے بیانات کی روشنی میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ مولوی نصیر الدین ہاشمی نے سوائے دوآبا گنگا جمنا کے نظریہ کے بشمول کن تمام نظریات کی تردید کی۔ میر امن اور محمد حسین آزاد نے جب یہ کہا کہ بیرونی مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں کے میل سے اردو بنی ہے، تو دوسرے محققین کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میل تو سواحل ملیابار پر شمالی ہند سے پہلے ہوا۔ سندھ اور پنجاب کے بارے میں بھی یہی خیال تھا۔ چنانچہ مولانا سلیمان ندوی اور شیرانی نے سندھ اور پنجاب سے اردو کا آغاز کیا۔ نصیر الدین ہاشمی کے بیان کا بغور مطالعہ کیے بغیر نامکمل بات کو کہ اس لحاظ سے جو دعویٰ اردو کے دکن سے پیدا ہونے کا کیا جاتا ہے وہ بڑی حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ لوگ لے اڑے اور یہ کہہ دیا کہ نصیر الدین ہاشمی نے دکن کا نظریہ دیا، جو سراسر غلط ہے۔ اردو ہند آریائی زبان ہے۔ نصیر الدین ہاشمی ماہر لسانیات نہ صحیح، لیکن وہ اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ اردو ایک غیر خاندان یعنی دراوڑی زبانوں کے علاقے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ محمد حسین آزاد کا نظریہ کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نظریہ پر عرصہ تک گفتگو ہوتی رہی۔ آج بھی جب اردو کے آغاز کا ذکر چھڑتا ہے تو محمد حسین آزاد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نظریہ میں تھوڑی بہت لسانی حقیقت بھی پوشیدہ ہے، اس لیے یہاں تفصیل سے بحث کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو دوستو، اب ہم دوسرے ویڈیو میں پھر دوبارہ انہی تمام باتوں کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ دیجیے پرویز علیمی کو اجازت۔ خدا حافظ۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل ہنٹ دی نالج کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔